فاتحہ کے اختتام پر آمین کیسے کہا جائے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، آج ہوا بنا ہوا ہے، یہ تو کیا ہے، ہارٹ آف دی ٹاپک ہے یہ آج. لیکن یاد رکھیے اس کے بارے میں اصل علم کیا ہے، یاد رکھ لیجئے. ہمیں علم سے جو بات مل گئی اس کو پیروی کر لینی چاہیے، وہ کتاب و سنت کے بس مسئلہ ختم. کسی گروہ کی تائید یا خلاف ہو رہا ہے، اس سے ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آئیے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے آمین کہتے، بلند آواز سے آمین کہتے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ یہ کیا ہے، بخاری ہے، بخاری ابو داؤد کے اندر بھی ہے کتاب الصلاۃ، اور حدیث نمبر باب نمبر 173 سند کے ساتھ بالکل صحیح ہے. فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کو آمین کہنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو. یاد رکھو جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. بعض روایات میں یہ ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. ایک روایت میں ہے کہ جب تم نماز میں آمین کہتے ہو تو فرشتے آسمان میں بھی آمین کہتے ہیں، اور دونوں کی آمین میں موافقت ہو جائے تو آمین کہنے والوں کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یا رب کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھو آمین کہنے کی. جو لوگ آمین کہنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جو لوگ آواز سے کراہت کرتے ہیں، ان کو یہ حدیث کیا ہے، دعوت دیتی ہے. صحیح بخاری کے اندر کی کتاب الصلاح کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی آئی ہے کتاب الصلاح کے اندر، نسائی میں بھی آئی ہے، دارمی میں بھی آئی ہے، جس میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں آمین کہتے ہو تو فرشتے بھی آسمانوں میں آمین کہتے ہیں، اور دونوں کی آمین میں موافقت پیدا، یعنی آمین اس وقت کہو جب فرشتے آمین کہتے ہیں، تم بھی کہو. دونوں کی آمین اگر مل جائے ایک ہی وقت میں تو اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ تم آمین کہو اللہ تم کو محبوب جانے گا. یا رب تم آمین کہو تو اللہ تبارک و تعالی تم کو محبوب جانے گا. مسلم کی روایت ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہودی جس قدر سلام، اب دیکھیے کون چڑھتا ہے اور اس کا مسئلہ کہاں پہنچ جاتا ہے، یا رب اللہم سلم، اللہ بچائے. اب کون آمین سے چڑھتا ہے، کون بلند آواز کی آمین سے چڑھتا ہے، اور وہ کہاں جا کے پھنستا ہے، اس حدیث میں دیکھ لیجئے جو کہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح ابن ماجہ کی بھی روایت ہے، فرمایا کہ یہودی جس قدر سلام اور امام کے پیچھے آمین پر تم سے حسد میں مبتلا ہیں، اس قدر کسی دوسرے عمل سے نہیں ہوتے. تو جو حسد کرتا ہے، جو چڑھتا ہے آمین سے، وہ کس کیٹیگری میں پہنچ جاتا ہے ذرا اندازہ کر کے دیکھ لینا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی جس قدر سلام اور امام کے پیچھے آمین پر تم سے حسد میں مبتلا ہیں، اس قدر کسی دوسرے عمل میں نہیں ہے، کسی دوسرے عمل میں نہیں ہے. ان کو سب سے زیادہ حسد اس پہ آتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا تم آمین کہو تو یہ آمین کہہ دیے، اور ہم کو کہا گیا جب سمعنا و اطعنا تو ہم نے بدبختوں نے کیا کیا، سمعنا و عصینا کہا. تو یہ چڑ ہوتی ہے ان کو سب سے زیادہ، تو یہ جلن ہوتی ہے. تو آج کوئی جلتا ہے آمین کے کہنے سے، اب اندازہ لگا لو پھر اس کا حکم کہاں پہنچتا ہے. تو آمین سے وہی چڑھے گا جو دراصل یہودی ہوگا. حدیث سے تو یہی بات، تو اللہ کے لیے قرآن اور حدیث میں جو بات آ گئی اس کو مان لیا کرو، بس مسئلہ ختم. قرآن اور حدیث ایتھینٹک ہے، سند ہے، اس کے علاوہ کوئی امام مسلک وغیرہ سند نہیں ہے. اصل چیز تو یہی ہے.